والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا طب و حکمت اینڈ آیوروید یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں نبض کی اقسام، نبض کا طور طریقہ، نبض کیسے کام کرتی ہے، نبض کے لیے کیا چیزیں لاحق ہوتی ہیں، حرارت غریزی، رطوبت غریزی کو بیان کرنے کے بعد ہم نے آپ کو قارورہ یعنی پیشاب کے ذریعے سے بیماریوں کی تشخیص کا طریقہ سمجھایا۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور اپنی کاپیوں کے اندر اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ جب تک آپ بیاض نہیں بنائیں گے اور بار بار اس سبق کو نہیں دہرائے گے، آپ کے ذہن میں باتیں نہیں بیٹھے گی۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو بہت سہولت کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، لیکن جب آپ پریکٹیکلی لائف میں جائیں گے اور مشقی انداز کے اندر نبض کسی کی چیک کریں گے یا پیشاب کے ذریعے سے قارورے کی تشخیص کریں گے تو اس وقت آپ کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے اس سبق کو بار بار نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے یہ سبق کے انداز کے اندر آپ ان ویڈیوز کو لیں اور سنیں۔ آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اچھے برے خوابوں کا مریض کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ویسے تو خواب کی شریعت میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن خواب بہت سارے حقائق بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے خواب سچے ہوتے ہیں اور اکثر خواب صرف دماغ کا واہمہ ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے خیالات ہوتے ہیں۔ دن بھر ماحول کے اندر انسان جو چیز دیکھتا ہے اکثر وہی خواب میں دیکھتا ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کچھ انسان سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اگر وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا خوابوں کا کیا اثر اس کی باڈی پر ہونے والا ہے، اس کی زندگی پر ہونے والا ہے۔ دوستو، نمبر 1، جس مریض کو خواب میں کوئی برہنہ ننگا آدمی یا منڈا سر ٹلی آدمی یا سرخ لال یا کالے لباس والا آدمی نظر آتا ہے یا کوئی شے نظر آتی ہے تو یہ سمجھ لے وہ مریض لا علاج ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، جس مریض کو کوئی شخص نقطہ یا بوچا یا کالے ہتھیار والا یا پھانسی لیے ہوئے یا مارتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہ مریض بھی لا علاج تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایسے ہی جو مریض کسی کو خواب میں بھینسا یا اونٹ یا گدھے پر سوار ہوا اور شمال کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو ایسے مریض کو بھی تندرستی نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جو مریض اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرتا ہوا دیکھے یا پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھے یا آگ میں گرا ہوا محسوس کرے تو یہ مریض بھی لا علاج تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جس مریض کو خواب میں شیر وغیرہ درندے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ مریض کو کھا رہے ہیں تو یہ مریض بھی لا علاج تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جو مریض کے چراغ کو غل ہوتا ہوا دیکھتا ہے یا تیل یا شراب کو خود پیتا ہوا دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو پکوان کھاتا ہوا دیکھتا ہے یا کنویں میں گرتا ہوا دیکھتا ہے وہ بھی لا علاج تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، جو مریض خواب میں اپنی عقیدت مند مورتی، مزار یا راجا یا فقیر یا کسی نیک آدمی یا حلال جانور جیسے گائے بکری وغیرہ یا آگ یا اپنی عبادت گاہ کی طرف جاتا ہوا دیکھے وہ مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، جو مریض خواب میں دشمن پر فتح پاتا ہے یا محل یا رتھ یا پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھتا ہے اپنے آپ کو وہ بھی جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور جو مریض کے خواب میں سفید کپڑا پہنتا ہے یا گوشت یا مچھلی یا پھل کھاتا ہوا دیکھتا ہے وہ بھی جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔
نمبر 10، جو مریض خواب میں اپنے اوپر غلاظت ملتا ہوا یا روتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اپنے اوپر گندگی مل رہا ہے، پاخانہ پیشاب مل رہا ہے یا رو رہا ہے، تو وہ مریض بھی جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، جس مریض کو خواب میں جونک یا سانپ یا بھورا مکھی کاٹتی ہے، وہ مریض بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ مریض خواب دیکھے تو کون کون سے خواب دکھتے ہیں اور دیکھ سکتا ہے اور ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کا مریض کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کو بتایا ہم نے۔ اب ہم بتلائیں گے کہ کون سے امراض ہیں جو مریض کو ایک پیشین گوئی دیتے ہیں، یعنی کس وقت کے اندر کس دن میں کون سا بخار یا کون سی بیماری ہے جو مریض کو لاحق ہوتی ہے اور وہ مریض سے کیا بیان کرتی ہے۔ تو اس کا عنوان ہے بلیحاظ مرض پیشین گوئی۔ مرضوں کے اعتبار سے پیشین گوئی کیا ہے؟ جس مریض کو رات کے وقت گرمی لگے اور دن کے میں سردی لگے اور گلے میں بلغم بولے تو ایسا مریض ضرور مر جایا کرتا ہے۔ نمبر 2، جس مریض کی ناک کا اگلا حصہ سرد ہو، اس کے ہاتھ پاؤں چھاتی بھی ٹھنڈی ہو تو اور سر میں درد ہو، یہ مریض بھی ضرور مر جایا کرتا ہے۔ نمبر 3، جس مریض میں سے شرم و حیا جاتی رہے اور اس کے چہرے کا اصلی نور مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، چہرے کی نورانیت غائب ہو جائے اور مزاج میں غضب غصہ کا غلبہ پایا جائے تو وہ مریض بھی صرف 6 مہینے کے اندر اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ نمبر 4، جس مریض کے اعضاء کانپنے لگ جائے اور عقل جاتی رہے اور بدن کا رنگ بالکل متغیر ہو جائے، بدل جائے اور اس کو خوشبو اور بدبو کی تمیز نہ رہے، یہ مریض بھی جلد مر جاتا ہے۔ نمبر 5، جس مریض کو درخت یا درخت کی ٹہنیوں میں آگ نظر آتی ہے وہ بھی 6 ماہ میں مر جاتا ہے۔ نمبر 6، جس مریض کی شہوت ختم ہو جائے اور اس کو پسینہ نہ آئے اور نیز اس کی سماعت یعنی سننے کی شکتی اور طاقت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ بھی 3 مہینے کے اندر مر جاتا ہے۔ نمبر 7، جس مریض کی آنکھوں اور بدن کی رنگت بگڑ جائے وہ بھی ضرور مر جایا کرتا ہے۔ نمبر 8، جس مریض کو اپنی زبان اور ناک کا اگلا حصہ اور یہ بھوں کا درمیانی حصہ نظر نہ آئے وہ بھی ضرور مر جاتا ہے۔ ایسے جس مریض کے منہ کا رنگ تبدیل ہو جائے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے اور ناک کا اگلا حصہ ٹیڑھا ہو جائے اور آنکھیں سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، ایسا مریض بھی مر جایا کرتا ہے۔ نمبر 10، جس مریض کی آواز سست ہو جاتی ہے یا تھک جاتی ہے یا طاقت کم ہو جاتی ہے وہ مریض بھی لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ نمبر 11، جس مریض کو شیشہ اور پانی میں اپنی شکل نظر نہیں آتی وہ بھی ضرور موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اور نمبر 12، جس مریض کا منہ مثل کنول کے پھول کے سرخ ہو جائے مگر زبان کالی ہو جائے اور بدن میں درد اٹھے، ٹھیس اٹھے، وہ بھی ضرور مر جایا کرتا ہے۔ نمبر 13، جس مریض کی چھاتی، ناف اور کندھا کانپنے لگ جائے وہ بھی مر جاتا ہے۔ نمبر 14، جس مریض کو دوسرے کی آنکھ کی پتلی میں اپنی شکل نظر نہ آئے وہ بھی جابر نہیں ہو سکتا، مر جاتا ہے۔ نمبر 15، جس مریض کا سورج نکلتے وقت دایا اور شام کے وقت بایاں سانس چلا کرتا ہے وہ بھی مر جایا کرتا ہے۔ یہ بڑی ڈیپ کی نالج ہے، بہت گہری معلومات ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس لیے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کرتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اس کو تحریر میں لائے، اس کو لکھ کر رکھے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں خوشی ہوگی۔ دوستو آج کی ویڈیو کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں، طبیب حکیم جو آتا ہے اس کے آنے سے آپ کیا
समझ सकते हैं कि मेरा मरीज सेहत याब होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर डॉक्टर आ रहा है, रास्ते में उसने कोई चीज़ देखा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि डॉक्टर अगर उनको देखे तो मरीज सेहत याब होता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर डॉक्टर आते हुए उनको देखे तो मरीज उनको देखकर सेहत याब नहीं होता है। ये अगली वीडियो में बताएगी। ऐसी कोई डॉक्टर को बुलाने आ रहा है, वो बुलाने आने वाला कोई चीज़ देख रहा है तो उसके मरीज पर क्या असर होते हैं, और वो बुलाने आने वाला कैसा और कौन सा बंदा है कि उसके ज़रिए से आप पता कर सकते हैं कि मरीज़ आपका सेहत याब होगा या नहीं होगा। ऐसे ही अगली वीडियो में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको रोकने से, जिनका ख्याल न करने से बीमारियां कौन कौन सी पैदा होती है, ये हम अगली वीडियो में आपकी खिदमत में बयां करेंगे। चलिए, तब तक आप अपना, अपने अहल वयाल का ख्याल रखिए। अल्लाह आपको सुख, चैन, शांति अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।